مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو سچا نبی ثابت کرنے کے لیے غار حرا کی عبادت کا حوالہ پیش نہیں کیا کہ لوگوں میں کیسا ہوں، دیکھو میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، غار حرا میں عبادت کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے 40 سال میں عبادت کرتا رہا ہوں، یہ نہیں، بلکہ پوچھا کہ میں کیسا ہوں تو لوگوں نے کیا کہا، آپ صادق بھی ہیں اور امین، جھوٹ کبھی آپ کی زبان سے ہم نے نہیں سنا، اور خیانت بولو بھائی نہیں کرتے، سچ ایسا کہ فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے، کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ مصیبت یہ ہے کہ آج ہم کسی کو پہچاننے کے لیے اس کے یا تو اس کی کرامتیں دیکھتے ہیں، یا اس کے بلند و بالا دعوے دیکھتے ہیں، یا اس کی عبادت دیکھتے ہیں، یا اس کے چہرے کی نورانیت بعض دفعہ دیکھی جاتی ہے۔ روحانی علاج والے جو ہے نا، میں بھی اس پہ نہیں آؤں گا، آپ بے فکر رہیں، ان کی تو میں نے کافی کھچائی الحمدللہ کر لیے۔ ان کو آپ پیسوں میں آزما کے دیکھیں، یہ سارے پیسوں میں، اکثر، سارے تو نہیں کہہ سکتے، پیسوں میں کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں، 99.9% جو ہے نا پیسوں میں 2 نمبر نکلیں گے، اور جھوٹ بہت بولتے ہیں، آپ پر اتنے جنات ہیں، آپ کو فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، جھوٹ، لوگ یقین کرتے ہیں ان کی باتوں کا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جھوٹے کی اتباع مت کرو، پیسوں کے لین دین میں کھرا ہونا چاہیے انسان، یہ بھی ایک معیار ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، قرآن مجید کی آیت، یہ والا بیان پچھلے بیان سے جوڑ رہا ہوں نا، تاکہ پھر ہم آگے چلے نا، کہ قرآن مجید نے اہل کتاب کے 2 حصے بیان کیے ہیں، 2 قسم کے اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ 2 قسم کے ہیں، من ان تأمنہ بقنطار بدینار لا یؤدیہ الیک، کچھ تو ایسے ہیں کہ 1 دینار دے دو گے نا، واپس ملنے کا چانس ختم، صبح سے شام اس کے سر پہ کھڑے رہو گے تو پیسے واپس کرے گا آپ کو۔ اور اللہ نے فرمایا کچھ اچھے بھی ہیں، من ان تأمنہ بقنطار، سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے تو واپس لوٹائیں گے ٹائم پہ۔ تو اللہ کو کردار بہت پسند ہے کہ کردار میں آدمی کیا ہو، بولو بھائی کھڑا ہو۔ آج ہم صبح ٹوپیاں لے کے نکلتے ہیں، جو آتا ہے نا اس کو ٹوپی کرانا، سب سے پہلے بیوی کو ٹوپی کراتے ہیں، بھی وہاں جا رہا ہوں، حالانکہ وہیں نہیں جا رہا ہوتا، کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، دفتر میں باس کو ٹوپی کراتے ہیں، لیٹ کیوں پہنچے، سر وہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، یا یہ ہو گیا، تو وہ گھما دی بات، باس امپلائز کو ٹوپی کرا رہا ہوتا ہے، تنخواہ کیوں نہیں بڑھا رہا، یار لاس میں جا رہے ہیں، کہاں سے بڑھائیں، حالانکہ لاس میں نہیں جا رہے ہوتے، یار مسائل اتنے، خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے، اور پھر ایک دوسرے کو الگ سے ٹوپی کرا رہے ہوتے ہیں، یعنی دوستوں کو الگ کرا رہے ہوتے ہیں، ہر آدمی رو رہا ہے کہ مجھ سے کوئی پیسے نہ مانگ لے، صحیح ہے نا، ہر آدمی دوسرے کے سامنے رونا دھونا شروع کرتا ہے، مجبوری میں تو درست ہے، میں تو ایک میرا پورا بیان ہے کہ اپنی تنخواہ لوگ دوسروں کو نہیں بتاتے، بتانی بھی نہیں چاہیے، اپنی ارننگ نہیں بتاتے، بتانی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ تو کھڑے ہو گئے، سامنے والا پھر گڑبڑ شروع کر دیتا ہے، جیسے وہ دکان میں آپ کے پاس کھلے پیسے ہیں، لوگ آتے ہیں، بھائی 1000 کا کھلا مل جائے گا، آپ کا وہاں مل جائے، ہاں 1000 کا کھلا ہے، آپ کا وہاں ہے،
دے دیا اس کو چینج. تو کسٹمر کو کیا دو گے بھائی؟ سب کو 5,000 کے کھلے جب دے دیا آپ نے, چینج دے دیا, تو کسٹمر کو دینے کے لیے کچھ بچتا ہے ہی نہیں. تو ایسے موقع پہ اگر صاف طور پہ کہو گے ہاں ہے مگر آپ کو دوں گا نہیں, تو وہ چھوڑے گا؟ تو ایسی مجبوری میں جہاں یہ خطرہ ہو کہ سامنے والا آپ پہ ظلم کرے گا, وہاں گول مول بات کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. کیونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے نا, چلنا تو معاشرے میں سروائیو بھی تو کرنا ہے نا. سب کچھ بتا دیں ہاتھ پاؤں کٹوا دیں, مشہور ہے نا, سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. تو لوگ آپ کے سچ سے بعض دفعہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے بتا دیا میری اتنی تنخواہ ہے, وہ پوچھ رہے بچت کتنی ہے, جی میری اتنی بچت ہے. تو یار اتنی بچت کا مطلب یہ آپ کے ضرورت کے نہیں ہے نا, تو مجھے 1 لاکھ روپے قرض دے دو, کیا جا رہا ہے آپ؟ اب آپ نہیں دو گے تو مصیبت, دو گے تو اس کے بعد وہ مارکیٹ سے شارٹ. تو ایسی مجبوری میں جہاں یہ خطرہ ہو کہ سامنے والا آپ پر ظلم کرے گا اگر میں نے سچ بتایا, تو ایسی مجبوری میں شریعت نے گول مول بات کرنے کی اجازت دی ہے, جس کو عربی میں توریہ کہتے ہیں. ورا یوری توریتن کا معنی ہے چھپانا. آپ اصل کنڈیشن کو چھپا دیں, جھوٹ نہیں بولتے, گھما دیتے ہیں بات کو, ٹہلا دیتے ہیں. تو یہ مجبوری میں تو ٹھیک ہے. مجبوری کا مطلب نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے آپ سے ظلم کو دور کرنے کے لیے کہ وہ غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو جیسے باس جو ہے نا آپ سے بعض دفعہ پوچھتا ہے گھر کے حالات کیسے ہیں, آپ بول دو اچھے ہیں, تو وہ یہ کنجوس ہوتے ہیں آج کل زیادہ تر, سوائے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. وہ کنجوس پھر آپ کی تنخواہ اور کم کر دے گا کہ یار یہ تو ویسے ہی گزارا کر رہا ہے, اس کو ضرورت کیا ہے. خود اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا کہ مجھے ضرورت ہو یا نہ ہو, میں تو ارننگ بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہوں. جو باس ہے اس کو کون سا ضرورت ہے بھائی, پیسہ کما رہا ہے ٹھیک ٹھاک, لیکن جو غریب ملازم ہوتے ہیں ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے ان کو تنخواہ دی جاتا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجبوری میں ٹوپی کرا سکتے. ایسے کوئی دور کی دعوت ہے تو اس کو ویسے بھی ٹوپی کرا سکتے ہیں, بھائی آج میں مصروف ہوں, حالانکہ ایک مصروفیت نہیں ہے, ایسے سونا ہے تو سونا بھی تو ایک مصروفیت ہے نا, وہ بھی تو ایک مصروفیت ہے. تو ایسی یہ چیز پھر کردار کے خلاف نہیں ہے. اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے, کہ لوگ خون پی لیتے ہیں, ظلم سے بچانے کے لیے گول مول بات کی جا سکتی ہے. لیکن آج جو لوگ 2 نمبری کر رہے ہیں ظلم سے بچنے کے لیے نہیں, بلکہ دوسرے پہ ظلم کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ آفس دیر سے پہنچتے ہو, بلا وجہ باس سے جھوٹ بولتے ہو, تو یہ باس پہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جب وہ آپ کو تنخواہ پوری دے رہا ہے تو آپ کو ٹائم پہ پہنچنا لازم. بعض دفعہ تنخواہ ٹائم کی ملتی ہے, بعض دفعہ کام کی ملتی ہے. اگر کام کی تنخواہ ملتی ہے تو پھر ٹائم کو اتنا نہیں اہمیت دی جاتی. بھائی کام پورا کر کے دے رہا ہے یہ آدمی, تو کام پھر آپ کو پورا کر کے دینا پڑے گا. تو یہاں آپ ٹوپیاں کرا رہے ہو. رشتوں میں تو بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے, اتنے واقعات آ رہے ہیں, اتنی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. لڑکے والے لڑکے کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں, یہ کماتا ہے, یوں کرتا ہے, بعد میں کخ بھی نہیں نکلتا. یہ کردار آپ جو ہو وہ بتاؤ, بھائی میں یہ ہوں, یہ خامی ہے, یہ خوبی ہے, ختم. کیوں سرخاب کے پر لگا کے بات کر رہے ہو, اور کیوں ان کو بلا وجہ سبز باغ دکھا رہے ہو؟ آپ خود سوچو, جب آپ کی بیوی کو بعد میں پتا چلے گا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا, تو پوری زندگی پھر اس کو کبھی آپ پر اعتماد ہوگا؟ ایک خاتون کا کہیں رشتہ ہو رہا تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے لڑکے سے ایگریمنٹ کیا کہ بھائی وہ سگریٹ نہیں پیے گا, اور جو بھی ایک اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں, اس نے کہا بس شادی ہوتے ہی پکا وعدہ چھوڑ دوں گا. شادی ہوئی, کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو عورت کو تو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ گزارا کرو, سگریٹ پی رہے ہیں نا لوگ, سٹے پر لگا رہے ہیں, غنیمت ہے سگریٹ ہی پی رہا ہے. لیکن کردار پر تو انگلی اٹھا سکتا ہے نا, کہ عورت کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا, حالانکہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں. تو لوگ بول رہے ہوتے ہیں اچھا یہ کہ یہ بھی کر دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, یوں بھی کر دیں گے, یوں بھی کر دیں گے. یہ ساری برائیاں اس انسان میں پیدا جب ہوتی ہیں جب اس کا اللہ پہ اعتماد اور توکل ختم ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے غلط طریقے سے ایک چیز کو حاصل کر لوں گا, صحیح طریقے سے تو اللہ مجھے وہ چیز دے ہی نہیں سکتا. بھائی سچ بولو, یہ نہ ملی, ہو سکتا ہے اس سے اچھی کوئی دوسری مل جائے آپ کو. سچ بول کے پیسہ کماؤ, ہو سکتا ہے آپ کو جھوٹ بولنے میں زیادہ پیسہ نظر آ رہا ہو, لیکن سچ بولنے میں اللہ دوسری طرف سے زیادہ پیسے دے دے گا آپ کو. دیکھو جو معاشرے میں جھوٹے چور اچکے ہوتے ہیں, کبھی ان کو پنپتے ہوئے دیکھا آپ نے؟
ईमानदार लोग तरक्की कर जाते हैं, जो चोर उचक्के तरक्की करते भी है ना, उनकी आर्जी होती है और हवस उससे ज्यादा हो जाती है उनके अंदर। ईमानदारी के साथ, ईमानदार आदमी जो है ना, ये एक तो ईमानदारी छुपती नहीं है, लोगों को पता चल जाता है ये आदमी ईमानदार है, और चोरी भी छुपती नहीं है। जितना मर्जी आप टोपियां घुमा रहे हो ना लोगों को, ये छुपने वाली चीजें नहीं, पता चल जाता है ये 2 नंबर आदमी है। जो रहने हैं, जो नहीं रहते साथ में उनको नहीं, जो रहने वाले हैं ना साथ, उनको दूध का दूध पानी का पानी अल्लाह थोड़े दिनों में कर देते हैं कि ये 1 नंबर है कि 2 नंबर है। तो ये सारी तबाही फैलती है अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल ना होना। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, कैसी अल्लाह ने खुशखबरियां दी हैं, फरमाया जो मुझ पर एतमाद करेगा मैं काफी हूं, बस फिक्र नहीं करो। जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ हो ना, सारी कंपनियां उसके कंट्रोल में हो, जिसको चाहे जॉब से निकाल दे, जिसको चाहे जॉब पे रखे। अब आप एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आपको डर है कि सच बोलूंगा तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। ओनर ने आपसे कहा अबे सच बोल देना, तो आप कहो सर मुझे तो जॉब नहीं मिलेगी, तो बोलो भाई कंपनी का ओनर मैं हूं यार, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं मैं हूं, बस तुझे क्या मसला है। तो फिर कोई डर रहेगा? भाई ओनर ये है कि कहाँ इसने इंटरव्यू के लिए बंदा बिठाया हुआ है, इसको पता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो जब जॉब देना उसका काम है, वो तसल्ली दे रहा है, तो आपको झूठ बोलने की जरूरत क्या है भाई? क्या हो गया? तो ये सारे खजानों का मालिक अल्लाह है या नहीं है? जिसको चाहता है मार देता है, जिसको चाहता है जिंदगी दे। अभी बच्चे का नाम मिकाइल रख सकते हैं, रखें भाई मिकाइल। लोग सैलरी पूछते हैं, अगर झूठ बोलो तो इस्लाम ने मना किया, सच बताओ तो कहते हैं नजर लग जाती है। भाई देखो एक उसूल याद रखें, किसी भी फजूल सवाल का जवाब ना दिया करें, ये सीखें। कोई आपसे पूछे आप तहज्जुद पढ़ते हो, आप बोलो मैं पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है। कोई आपसे पूछे कि अब देखो मैं लतीफ़ा सुनाता हूँ, एक आदमी किसी से पूछे तुम्हारी बीवी कैसी है, खूबसूरत है बदसूरत है, उसको गुस्सा है, तू क्यों पूछ रहा है? कह रहे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। अब आप बताओ, उसने तो बेहुदा सवाल किया, आप बोलो कि इसने चूंकि पूछा है, अगर मैं गलत जवाब दूं तो झूठ हो जाएगा, सही जवाब दूं तो मैं अपनी बीवी की बातें दूसरे को क्यों बताऊं? तो ये वो बेवकूफ़ है या आप बेवकूफ़ हो? आप बेवकूफ़ हो भाई। आप बोलो भाई तुझे इससे क्या है, खूबसूरत है बदसूरत है, क्या करना है तूने? जनरल नॉलेज तेरा मसला है, मेरा मसला थोड़ी है। तो इसी तरह हर सवाल का जवाब, कोई पूछ रहा है आपकी तनख्वाह कितनी है, क्यों भाई? अव्वल तो ये गलत सवाल है, आपको गुस्सा आना चाहिए, बिल्कुल बजा है कि क्यों पूछ रहे हो, आपको मेरी जाती जिंदगी से क्या वास्ता है। तो हर सवाल का जवाब ससुराल वाले पूछ रहे हैं ना रिश्ता देने से पहले, तो आप बताएं, उसमें छुपाना जायज़ नहीं है। लोग उसमें भी कह रहे हैं आप छोड़ें यार, तनख्वाह के क्या रखें, ऐसे टोपियां करा रहे होते हैं। एक साहब ने रिश्ता भेजा, लड़की वालों से कहा, लड़की वाले पूछ रहे हैं कि तनख्वाह कितनी, कह रहे तनख्वाह अल्लाह का दिया बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो लड़की वालों ने मुझे दरमियान में इंक्वायरी के लिए डाला, बता हमारे अपने रिश्तेदार थे ना कि इससे इंटरव्यू लो, तो तनख्वाह का पूछ रहे हैं, तो असल में अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, असल तो दीन है। मैंने कहा असल दीन है, लेकिन हमने आपसे ये पूछा ही नहीं कि असल दीन है या दुनिया है, ये सवाल ही नहीं है हमारा। हमने पूछा आपकी मंथली अर्निंग कितनी है। आधा घंटा हो गया, कमबख्त जवाब नहीं। तो मैंने कहा भाई, कह रहे यार इस्लाम में तो ये पैसा वैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा इस्लाम में पैसा वैसा कुछ है या नहीं है, ये सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा, जो आपसे पूछा वो बताओ ना। वो एक फकीर गया ना किसी से भीख मांगने, कह रहे अल्लाह के नाम पे 100 रुपये दे दो, तो उसने कहा इतने हट्टे कट्टे होके भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? तो ये कहते मैंने आपसे पैसे मांगे हैं, मशवरा नहीं मांगा। जो चीज़ मांगी है वो देनी है, तो नहीं तो पतली गली से निकल, समझ रहे? तो ऐसे मौके पे कोई पूछे तो बताओ भाई, साफ साफ बताओ ये है। फिर वो पूछे ये अर्निंग हो कैसे जाती है, वहाँ आपने कह दिया 1 लाख रुपए। अगला सवाल लड़की के अब्बा अगर अक्लमंद होंगे तो पूछेंगे कि ये 1 लाख कहाँ से आते हैं। अक्लमंद होंगे, बेवकूफ़ होंगे तो कहेंगे असल में पैसे में कुछ नहीं रख। भाई पहले इंक्वायरी तो पूरी करो, आपको बंदे का पता चले। फिर ये बात की चीज़ें है कि गुर्बत देखनी है कि नहीं। बंदे का सर से बाल से पाँव के नाखून तक स्टेटस तो सामने आए ना कि है क्या, ये कौम क्या है, रहता कहाँ है, जाती घर है, किराए का घर है, क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा। इंक्वायरी पूरी करो, फिर वो बाद में होता रहेगा, उसमें झूठ नहीं। देखो वीज़ा में अगर एम्बेसी में कोई झूठ पकड़ा जाए ना तो वीज़ा नहीं मिलता, पता है ना आपको। भाई इंटरव्यू अमेरिका जाते हुए, यूके जाते हुए इंटरव्यू लेते हैं, अगर आप कहीं भी झूठ बोल दिया ना आपने, वीज़ा रिजेक्ट। वो कहते हैं 2 नंबर आदमी है ये, तो चाहे वो उस झूठ की इतनी वैल्यू हो या ना हो,
تو رشتہ تو اس سے اہم چیز ہے. اس میں اگر داماد جھوٹ بول رہا ہے, ریجیکشن فوراً اسٹیمپ پہ نا وہ اس کے پاسپورٹ پہ آپ لگا دو, ٹھپا لگا دو, کبھی بھی ویزا نہیں ملے گا, ہمارے گھر کا ویزا. گلی محلے میں آئے گا, وہ گلی محلے سے باہر نکل جائے گا. تو تنخواہ کی وجہ پوچھیں تو وجہ بھی بتاؤ بھائی, یہ ہے جی میرے پولٹری فارم ہے, یا میں انڈے بیچتا ہوں, یا میں وہ ایک آدمی نے رشتہ بھیجا نا 2 نمبری کر رہا تھا, لڑکی والوں نے پوچھا آپ کا بیٹا کرتا کیا, انہوں نے کہا جی لکڑیوں کا بزنس ہے اس کا. انہوں نے کہا لکڑیوں کے تو بہت سارے بزنس ہوتے ہیں, گودرا میں کوئی کارپینٹر ہے یا کیا کرتا ہے, یعنی جنگلوں کی لکڑیاں بیچتا ہے, کیا کرتا ہے. کہتی جی آپ کو ہم نے جب بتا دیا کہ اس کا لکڑیوں کا ذاتی بزنس ہے بس کافی ہے نا, اتنی پنچایت میں آپ کیا CID والے ہیں کیا. وہ لڑکی کے ابا وہ چپک گئے. انہوں نے کہا بھائی آپ بتاؤ لکڑیوں کا بزنس, کیا فرنیچر کی دکان ہے, کیا کرتے ہو. بہت زیادہ اصرار کیا تو پتہ چلا کہ جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. مسواکیں بیچنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن جھوٹ بولنا, بھائی سیدھے سے بتاؤ مسواک بیچتا ہوں میں, تو اس میں کیا ہے, ان کو دینا ہوگا دیں گے, نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو سچ بولنے والے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں.